ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش اور اس کا کم سن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خداوندی میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح و شام دعا کرتا تھا کہ میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگرخانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا اور بادیان لوگوں کو سزا دوں گا۔ نیکی کو پروان چڑھاؤں گا۔ الغرض کے ایک فلاحی معاشرہ قائم کروں گا۔ چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے ایمان میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان میں یہ دعا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں ناداروں کو زیادہ نادار، بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شرفا کو ذلیل کروں گا اور ذلیل لوگوں کو عزت کی کرسی پر بٹھاؤں گا۔ میں بادیان اہلکاروں کو انعام دیا کروں گا۔ میں مساجد اور مدرسے پر تالے لگا دوں گا اور جگہ جگہ فحاشی کے اڈے قائم کروں گا۔ درویش کو اس بات سے بہت دکھ پہنچتا اور وہ چیلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن چیلا اپنی دعا پر ڈٹا رہتا۔ آخرکار پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوتا تھا۔ اس ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے دعوے دار لڑنے مرنے پر اتر آئے، تلواریں سونت لی گئیں اور سازشیں شروع ہو گئیں۔ پھر کسی دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے دار لوگوں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ پھر یوں ہوا کہ اس رات نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے دارالحکومت کی طرف نکل پڑا۔ صبح ہوتے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل لے گئے اور یوں وہ چیلا بادشاہ بن گیا۔ نئے بادشاہ نے سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں کتنے درویش اور فقیر ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے اس چیلے کا اپنا درویش علاج کی غرض سے دوسرے ملک گیا ہوا تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ نئے بادشاہ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا، عدل و انصاف ختم کر دیا۔ غرض کہ ان دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہ ملی جنہوں نے اس چیلے کو بادشاہ بنایا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم انتہا پر پہنچ گئے تو لوگوں کو بادشاہ کے ماضی کے بارے میں تجسس ہوا۔ معلوم ہوا کہ ماضی میں یہ چیلا جنگل میں اپنے درویش کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تو پھر کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ اس مرشد کو ڈھونڈا جائے اور فریاد کی جائے کہ اس بلا سے ہمیں نجات دلائے۔ بڑی منت سماجت کے بعد درویش کو رضامند کیا گیا اور چیلے کے سامنے لایا گیا۔ چیلا اپنے مرشد کو دیکھ کر جذبات سے معمور ہو گیا اور بڑی عاجزی سے کہا: پیرو مرشد فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا: میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب در بدر بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ دنیا فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا: دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور میری دعا قبول ہو گئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی میں مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت نے ان کی بد اعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریہ زاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔
نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں یوں رائے گاں نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا ہے، اس قابل نہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ ناظرین، اس کہانی پر غور فرمائیں اور اپنے انفرادی اعمال اور حکمرانوں کے کارناموں کا جائزہ لیں، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔